أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب. آج ہماری لاسٹ مجلس ہے اور ماشاءاللہ بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے بس محرم حرام کی مجلس سے ہمارے ساتھ کیا، قصیدے بھی پڑھے. تو آج آپ سے سوری کہوں گا، آج قاسم پڑھیں گے، انشاءاللہ افسر بھائی پڑھیں گے. بیان کے لیے ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے اور آج کچھ اناؤنسمنٹ بھی کرنی ہے تو ٹائم تھوڑا شارٹ ہو جائے گا. وسلم عليك يا حبيب الله.
صل علی سیدنا محمد صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو شمس وار برا کو امیر علم دافع ہر بلا دافع ہر وبا دافع کا دو غم دافع رنج علم دافع رنج علم دافع رنج علم میرے آقا صفِ انبیاء کے امام نام پر جن کے لازم درود و سلام لازم درود و سلام لازم درود و سلام سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دولہا ہمارا نبی دولہا ہمارا نبی تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبی خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا یاد آئیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے یاد آئیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا بات جب حق و باطل کی آئی تو کربلا کا خیال آ گیا ہے بات جب حق و باطل کی آئی تو کربلا کا خیال آ گیا ہے یاد آئیں اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے نیک مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی نیک مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی بات جب بھی حیا کی آئی تو فاطمہ کا خیال آ گیا ہے بات جب بھی حیا کی آئی تو فاطمہ کا خیال آ گیا
خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا خدا التجا ہے یہ میری، موت مجھ کو مدینے میں آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور وہی مجھ کو دفنایا جائے۔ یا خدا التجا ہے یہ میری، لے کے باہوں میں پیارے نبی کو، لے کے باہوں میں پیارے نبی کو، کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ، کہہ رہی تھی یہ دائی حلیمہ، اللہ اللہ پیارے نبی کو، جو بھی دیکھے وہ قربان جائے۔ یا خدا التجا ہے یہ میری، موت مجھ کو مدینے میں آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے۔ حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے، کٹا کے سر کو نانا جہان کی عزت بچا لی ہے، کٹا کے سر کو نانا جان کی عزت بچا لی ہے۔ اثر تھا فاطمہ کے دودھ کی عظمت کا رفعت تھا، اثر تھا فاطمہ کے دودھ کی عظمت کا رفعت تھا، لٹایا گھر کا گھر اپنا مگر امت بچا لی ہے، لٹایا گھر کا گھر اپنا مگر امت بچا لی ہے۔ سرے شبیر نیزے کی بلندی پر یہ کہتا تھا، سرے شبیر نیزے کی بلندی پر یہ کہتا تھا، مجھے دیکھو کہ میں نے دین کی
شوکت بچا لی ہے مجھے دیکھو کہ میں نے دین کی شوکت بچا لی ہے حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے کٹا کے سر کو نانا جان کی عزت بچا لی ہے۔ کچھ اناؤنسمنٹ بھی ہیں، تو بیان شروع کرنے سے پہلے کچھ اناؤنسمنٹ کر لیتے ہیں، اس دوران یہ نیاز کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ الحمدللہ سنی مسلم انجمن کی کوششیں ہیں کہ یہ مجالس محرم کا سلسلہ اس دفعہ بھی ہو سکا، تو سب سے پہلے تو ہم سب کو چاہیے کہ سنی مسلم انجمن کے ہم ان کو تھینکس کہیں، ان کو شکریہ ادا کریں کہ اس طرح کا انہوں نے اپورچونٹی دی جبکہ مسجدیں بند ہو رہی تھیں اور کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤٹ فل تھے کہ پتہ نہیں مجلسیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ ماشاءاللہ مجلس کا اہتمام بھی ہوا اور بڑے اچھے انداز سے ہوا۔ اس کو بتا کر آؤں کہ جو ایک گig ہے میرا، نہیں بتا کے نہیں۔ دوسری بات یہ کہ الحمدللہ اس دفعہ کیونکہ یہ تھا کہ کرونا کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس طرح گیدرنگ نہ ہو پائے، تو ہمارے چیئرمین صاحب سے میٹنگ ہوئی، سنی مسلم انجمن نے بیٹھ کر یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم اس مرتبہ کی مجالس کو فیس بک کے ذریعے لائیو کریں گے۔ اب لائیو کرنا بھی تھا، اس کے لیے یہ پورا ایکوپمنٹ خریدی، پورا سسٹم بھی خریدا، جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کیا، اور اس کے بعد کوئی ایسا شخص چاہیے کہ جو اس کو ڈیلی بیسس پر ہینڈل کرے۔ اچھا، روزانہ ظہر سے پہلے بھی 10 منٹ کا یہاں پہ سواحلی میں واز ہوتا ہے، وہ بھی لائیو جاتا ہے فیس بک پہ ایوری ڈے۔ اب وہ سواحلی میں ہوتا ہے تو آپ شاید وہ نہ سنیں، مگر ہمارے استاد عبدالقادر یہاں پر ہوتے ہیں، عبدالقادر عبدالرحمن، ماشاءاللہ یہاں کے جو دارالعلوم ہے اس کے استاد ہیں، بڑے اچھے عالم دین ہیں، وہ سواحلی میں بیان کرتے ہیں۔ اور فرائیڈے والے دن بھی 2 واز ہوتے ہیں، ایک تو کسوائلی میں ہوتا ہے وہ بھی لائیو جاتا ہے فیس بک پر، اور اس کے علاوہ جو میرا اردو میں واز ہوتا ہے یہ بھی فیس بک پہ لائیو ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایوری منڈے مغرب کی نماز کے بعد ہمارے استاد عبدالقادر درس قرآن کرتے ہیں سواحلی زبان میں، وہ بھی انشاءاللہ فیس بک پیج پہ لائیو ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ مجالس ہماری ڈے 1 سے فیس بک پیج پر لائیو بھی جا رہی ہیں، اور یوٹیوب کا چینل بھی بنا ہے، اور یوٹیوب کے چینل پر بھی یہ ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ ابھی اتنا بڑا سسٹم کے لیجیے ایک سوشل میڈیا کا کام ہے، اب کرے گا کون؟ اس کے لیے ماشاءاللہ ہمارے محمد بھائی، ان کے یہ صاحبزادے اظہر، ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ یہ سارا کا سارا آپ سنبھالیں، اور ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ یہ روز آتے ہیں، یہ پورا سسٹم لگاتے ہیں، اینڈ کوئی فیس نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی سروس بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد گھر پہ جانے کے بعد آپ نے دیکھا گروپ میں شیئر بھی کرتے ہیں، اچھا گروپ میں شیئر کرنے کے بعد یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی کبھی کبھی کوئی ان کو بول رہا ہوتا ہے آواز کلیئر نہیں تھی، یہ مسئلہ ہو گیا، کیمرہ تم نے صحیح نہیں کیا۔ تو بہرحال جب کوئی کام کرتے ہیں تو اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے، 19-20 ہو جاتا ہے، مگر ماشاءاللہ ان کی کوششیں ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو سنی مسلم انجمن کو آپ کی طرف سے بھی تھینکس بولتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے لیے یہ اپورچونٹی رکھی کہ مجالس محرم ہوئی، اور دوسرا سنی مسلم انجمن کے چیئرمین صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارے محمد شکور صاحب جو چیئرمین بھی ہے، کہ یہ اپنے ہاتھوں سے یا جس سے یہ چاہیں اظہر کو، جنہوں نے اتنی اچھی سروس دی ہمارے پورے محرم الحرام میں، ان کو زوادی پیش کریں، کوئی گفٹ پیش کریں۔ اظہر تکبیر، آپ خوش ہو رہے ہیں؟ ہونا چاہیے، اس طرح نا بچوں کی موٹیویشن بھی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے سروس دی ہے اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے، یعنی انشاءاللہ ربیع الاول کی جو مجلس ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ ہوں یہ، اور جو
جمعے کے دن مجلس ہوتی ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ ہوں اور بہتر سے بہتر کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں۔ سیکنڈ اناؤنسمنٹ بھی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک تو دارالعلوم یہ چل رہا تھا نا سنی مسلم انجمن کے تحت مسجد ہدایہ کے ساتھ میں جو ہے، اب یہ بند ہو گیا کیونکہ کرونا کی وجہ سے۔ ایک اور بھی سنی مسلم انجمن کے تحت مدرسہ اور مسجد مزیرہ میں، اور مزیرہ میں مدرسہ بھی ہے، دارالعلوم اور مسجد بھی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ گئے بھی نہ ہوں، لیکن انشاءاللہ اب آپ کو یہ فیس بک پیج دکھائے گا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، تعلیم کا سلسلہ ہے۔ کرونا کی وجہ سے وہاں بھی بند ہے، مگر انشاءاللہ جیسے حالات بہتر ہوں گے تو سنی مسلم انجمن یہ دو پروگرام، مسجد ہدایہ اور دارالعلوم اور مزیرہ کی مسجد اور وہاں کا مدرسہ، اس کو بڑے اچھے سے رن کر رہی ہے، اور رزلٹ آیا ہے۔ اس رزلٹ کو میں آپ کے سامنے رکھنا بھی چاہتا ہوں۔ وہ رزلٹ کیا ہے؟ وہ ہمارے عبدالرحمن، اب اگر ان کو بلا لیا جائے، قاسم وہ مؤذن ہے نا، ماشاءاللہ اس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں یہ مزیرہ کے، اور بہت اچھی اذان کہتے ہیں۔ آپ نے ان کی اذان عشاء میں سنیے گا، ہو سکتا ہے پہلے آپ کو پتہ نہ ہو، آج جب یہ عشاء کی اذان دینے کے لیے وہاں بڑھیں گے تو آپ ان کی اذان سنیے گا۔ اور خوشی کی خبر اور گڈ نیوز یہ ہے کہ یہ لڑکا سنی مسلم انجمن کے اسی مدرسے سے پڑھا ہے جو کہ مزیرہ میں ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ ان کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور تم ان کے لیے بھی زوادی ہے، ان کے لیے زوادی نہیں ہے، بیٹھیے اجلس۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک یہ یوں کہہ لیجیے کہ دیٹ از اے ریزلٹ، دیٹ از اے پروڈکٹ آف سنی مسلم انجمن۔ ماشاءاللہ اب حافظ القرآن ہے، حافظ القرآن بھی ہے، اور اب یہاں پر اذانیں بھی دے رہے ہیں، تو یہی ہے جو کہ فیوچر ہے۔ مگر کتنا اچھا ہو کہ ان بچے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیے یہ سنی مسلم انجمن نے ایک ایشین بچے کو حافظ القرآن بنا دیا، یہ دیکھیے یہ سنی مسلم انجمن نے کسی ایشین کو مسجد کا مؤذن بنا دیا، اور یہ دیکھیے کسی ایشین بچے کے بارے میں ہم کہہ رہے ہوتے کہ وہ مسجد کا امام بن گیا۔ میں تو دیکھو اپنا دگڑا رہوں گا، یہ دیٹ از اے پین ان مائی ہارٹ کہ ہم یہ دیٹ از آلسو ریزلٹ، اوکے ہے کہ یہ ریزلٹ ہے، مگر ہمارے بچے کہاں ہیں؟ ہمارے بچے محرم کی مجالس میں قصیدہ پڑھتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بچے یہ کرتے ہیں، بس ربیع الاول کی مجالس میں قصیدہ پڑھتے ہیں، اسے قصیدے پڑھواؤ، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، مگر ان بچوں کو حافظ کب بنوائیں گے؟ ان بچوں کو عالم کب بنوائیں گے؟ میری تو یہ ایک خواہش ہے، ڈیزائر ہے کہ یہاں پر جو میرا نائب امام ہو، اسٹینڈ بائی امام، وہ ہمارا ایشین ہونا چاہیے نا۔ آپ میں سے کسی کا بیٹا ہو بولے مولانا بے فکر رہو، آپ بھلے جمعہ پڑھاؤ، دیگر واز کرو، میرا بیٹا ماشاءاللہ حافظ القرآن بھی بن گیا ہے، عالم دین بھی بن گیا ہے، ایشین ہے، اس کو میرے کاروبار سے نکال لیا، میں اس کو سپورٹ کروں گا، اس کو کیا چاہیے، اس کی شادی بھی کریں گے، خرچہ بھی دیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو آپ پیش کریں، حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، مسجد ہدایہ کی دارالعلوم آپ کے بچے سنبھالیں نا۔ ہمیں دیکھیے استاد عبد القادر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، مگر ہمارا اپنے ایشین مولوی وہ کیوں نہیں ہے؟ جو ہمارا ایشین ہو، جو دارالعلوم بھی چلاتا ہو، مسجد بھی چلاتا ہو، تو یہ تھوڑا سا سوچ بھی دے رہا ہوں کہ جہاں الحمدللہ رزلٹ ہے، پروڈکشن ہے، وہاں پر وی نیڈ مور۔ ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں، وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں، ہمارے ایشین کے بچے، یہ آ کے چیئرمین سے پوچھیں کہ ہمیں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، چیئرمین صاحب آپ کو ہم اپنا بچہ دے دیں، 3 سال کے بعد حافظ قرآن ملے گا، شورٹی دیتے ہیں، گارنٹی دیتے، چیئرمین صاحب انشاءاللہ مینیج کر لیں گے کہ کون پڑھائے گا، کیسے پڑھائے گا، 3 سال میں ایک بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو اس کو عالم دین بنانا ہے تو مزید 6 سال اور لگ جائیں گے، مگر 3 سے 6 یہ 10 سال کے پیریڈ ہے، آپ کا بچہ دین بھی سیکھتا رہے، دنیا بھی سیکھتا رہے۔ میں نے واز کیا تھا کہ وی کین ہیو بوتھ، ہم دنیا بھی لے سکتے ہیں اور آخرت بھی لے سکتے ہیں، تو اس کی کوئی مسک نہیں ہوتا کہ ہم بولیں بس ہمارا بچہ دنیا ہی پڑھے گا۔ آپ کا بچہ دنیا بھی پڑھے اور دین بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ تو یہ 2 اناؤنسمنٹ تھی، اور میں جنہوں نے آج نیاز میں اہتمام کیا ان کے لیے بھی، اور دیگر لوگ بھی وقتاً فوقتاً سنی مسلم انجمن کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، اور ابھی مجھے کسی نے میسیج بھی بھیجا تھا تو ان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی، اس کے بعد میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ فیملی ہے موزے جوزف اللہ رکھا ترک، یہ یہاں کے نمازی ہیں، ان کے فیملی ممبرز وغیرہ بھی آج کل یہی سنی مسلم انجمن کے تحت مسجد میں ہوتے ہیں۔ ان کی طرف سے بھی سنی مسلم انجمن کو ڈونیشن آیا، ایک فرائیڈے کا لنچ، جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ ایوری فرائیڈے لنچ پیش کیا جاتا ہے، تو ان کی طرف سے ایک فرائیڈے کا لنچ بھی ہے،
اور ایک جو مجلس ہے اس کی نیاز بھی پیش کی گئی ہے. اور دوسرے ہے لندن میں ہوتے ہیں قیوم قریشی صاحب. یہ قیوم قریشی صاحب یہ لندن میں ہوتے ہیں. ان کی طرف سے بھی 2 فرائیڈے کا لنچ ہے اور 1 مجلس کی نیاز ہے. تو ان کا دیا ہوا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے. اور جس نے آج بھی مجلس میں حصہ لیا ہے, نیاز میں حصہ لیا ہے, یا جتنی بھی مجالس میں آپ نے شرکت کی ہے, حصہ لیا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوشش کرنے والے کی کوشش قبول فرمائے. نیاز میں حصہ لیا ہو یا آپ نے اپنی حاضری کو یقینی بنایا ہو, ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. معزز سامعین کرام, میدان کربلا میں کیا ہوا, میدان کربلا سے پہلے کیا ہوتا رہا وہ بھی میں ذکر کر چکا, اور میدان کربلا میں کیا ہوا یہ میں کل ذکر کر چکا. میدان کربلا کے بعد کیا ہوا آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ابن سعد اور یزیدیوں نے جو بھی شہدائے کربلا تھے ان کے گردن کو ان کے بدنوں سے جدا کر دی تھی اور اٹھا کر راتوں رات ہی کوفہ پہنچا دی ابن زیاد کے پاس. اس میں امام حسین کا سر مبارک بھی تھا اور دیگر جو خانواد اہل بیت تھے سب کے سر مبارک کو راتوں رات لے کر یہ چل پڑے. اسی میں ایک شخص تھا خولی بن یزید, اس کے ہاتھ میں تھا سر حسین, امام حسین کا سر اس نے لیا, اور یہ جب رات ہی کو کوفہ پہنچا تو جو دارالخلافہ کا محل تھا دارالامارہ وہ بند تھا, ابن زیاد سو رہا تھا. تو خولی نے رات کو امام حسین کا سر اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا ایک تھال میں, اپنے گھر لے کر چلا گیا اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تیرے لیے خوشخبری ہے, میں تیرے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں. بیوی نے کہا, اس کا نام تھا نوار, بیوی نے کہا کیا تحفہ لائے ہو؟ اس نے کپڑا جو لگا ہوا تھا اس کو ہٹایا تو امام حسین کا سر مبارک جو خون میں لت پت ہوا ہوا تھا. تو اس کی بیوی کہتی ہے بدبخت, کوئی شوہر تو اپنی بیوی کے لیے کوئی سونا چاندی لے کر آتا ہے, تو اپنے ہی نبی کے نواسے کا سر کاٹ کے میرے پاس لے کر آ گیا, اور ناراضگی سے کہا میں تیرے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتی. یہ کہہ کے روم سے باہر چلی گئی. خولی بن یزید نے آرام کرنے کا سوچا اور رأس حسین جو سر تھا امام حسین کا اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا. اب خولی بن یزید سو گیا, مگر یہ اس کی جو بیوی تھی نا نوار, یہ اس کو نیند نہ آئے. کیسے نیند آئے؟ عاشق اہل بیت تھی, مسلمان تو تھی, عاشق اہل بیت تھی. وہ سیدھا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو ہیں, روئی چلی جاتی ہے, روئی چلی جاتی ہے, اور پھر کہتی ہے واللہ ما زلت انظر الی نور, کہ میں یہ منظر دیکھ رہی تھی سر حسین کے سامنے بیٹھ کر کہ امام حسین کے سر مبارک سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا. میں روتی جاتی تھی, اس نور کو دیکھتی جاتی تھی کہ یہ کیا کر دیا ان بدبختوں نے. صبح ہوئی, خولی بن یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اسی سر مبارک کو لے کر کوفے کی گلیوں میں نیزوں پر اچھالتے ہوئے لے کر گئے. ابن زیاد اپنا دربار سجا کے بیٹھا ہوا تھا, منتظر تھا. خوشخبری سنائی ابن سعد نے, ابن سعد جو میدان کربلا میں تھا, بیٹل فیلڈ کے اندر تھا. ابن سعد نے خوشخبری دی, ابن زیاد تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم حسین کے سر کو کاٹ کر لے کر آئے ہیں, دربار لگا ہوا ہے. ابن زیاد کے سامنے ایک صحانی تھی, ایک تشت تھا, اسی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا گیا. ابن زیاد بدبخت نے اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک اسٹک تھی, ایک عصا تھا, لکڑی. اس نے اس لکڑی سے امام حسین کے دندان مبارک جو دانت مبارک تھے ان کو ٹھک 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 مارنا شروع کیا. اس وقت زید بن ارقم صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے. اب دیکھو صحابہ کا زمانہ تو تھا, زید بن ارقم بھی تھے, انس بن مالک بھی تھے, ادھر نہ تھے, مگر زید بن ارقم یہاں ہیں. آپ سے رہا نہ گیا اور آپ رونے لگے, اور روتے روتے کہتے ہیں بدبخت تجھے حیا نہیں آتی. خدا کی قسم رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حسین کے لبھائے مبارکہ پہ اپنے لبھائے مبارک رکھ کے چوما کرتے تھے, اور تو ایسی
بے ادبی کر رہا ہے. تو ابن زیاد جلال میں آ کے بولتا ہے مجھے اگر بوڑھا نہیں ہوا ہوتا نا تو تجھے اس بات کی سزا دیتا میں. حضرت زید بن ارقم یہ جملہ سن کے چلے گئے وہاں سے چلے گئے. ایک روایت میں ملتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سر مبارک کو جب نیزے پر اٹھا کر ابن زیاد کے دربار میں لایا جا رہا تھا نا تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کے جو لپس ہیں یہ موو ہو رہے ہیں, حرکت کر رہے ہیں. اور کسی نے کان لگایا تو آواز آئی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. امام حسین سورۃ الکہف کی ایک تلاوت کر رہے تھے, ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے, اور اس آیت کا مفہوم ہی بڑا عجیب ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے کیا تم کو گمان ہے کہ اصحاب کہف ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی توجہ سے سنا کہ امام حسین یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو میرا قتل کیے جانا اور اس طرح نیزے میں اٹھائے جانا یہ اصحاب کہف سے بڑھ کر بری نشانی ہے, اصحاب کہف سے بڑی نشانی. تو قرآن بھی امام حسین نے نیزے پر پڑھ کے سنا دیا, میدان کربلا میں سجدہ کر دیا اور نیزے پر قرآن سنا دیا. یہ بہترین میسیج ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم امام حسین کے نام پر جمع ہوتے ہیں, مجالس محرم کرتے ہیں, حسینیت کے دعوے دار ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, مگر یہ دو میسیج تو اپنی لائف میں لا سکتے کہ آج سے ہم نمازی ہی بن جائیں. اگر 4 نماز پڑھ رہے تھے تو 5 پڑھنا شروع کر دیں کہ نہیں میرے امام حسین نے تو میدان کربلا کے اندر سجدہ کیا ہے اور سجدے میں تلوار سے آپ کی گردن کاٹی گئی ہے, آج میں حسین کے نام پر جمع ہوا ہوں اور ذکر شہادت حسین سننے آیا ہوں, آج سے پرومس کرتا ہوں کہ میری کوئی نماز قضا نہ ہو. اگر یہ بھی ہو جائے نا تو دیٹ از ورتھ کہ ہمارا آنا وصول ہو جائے کہ آج سے لے کے اگلے محرم تک کین وی امیجن ہم میں سے سب لوگ جو مجھے فیس بک پہ سن رہے ہیں, جو یہاں سن رہے ہیں, ہم میں سے سارے کے سارے نمازی بن جائیں, ایک نماز قضا نہ ہو. اور نمبر 2, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے پر قرآن کی تلاوت کی ہے, اور میں تو اپنے گھر پہ قرآن نہیں پڑھ رہا, میں تو گھر پہ قرآن نہیں پڑھتا, مسجد میں قرآن نہیں پڑھتا. اب آپ کہیں گے مولانا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں میں قرآن نہیں پڑھنا جانتا. تو اگر آپ قرآن نہیں پڑھنا جانتے, دیکھو لاسٹ ایئر بھی آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے, اگر آپ نہیں جانتے ان سے بات کر رہا ہوں, لاسٹ ایئر بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے, اس سال بھی نہیں جانتے. آپ نے یہ پورے سال میں کوئی کوشش کی کہ میں نے لاسٹ ایئر بھی جب مولانا نے یہ سوال کیا ہوگا تو یہی کہا تھا کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریسائٹ قرآن, اینڈ ٹوڈے آئی ایم اسٹل سیئنگ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریسائٹ قرآن, آئی ایم دا سیم, دیئر از نو چینج ایٹ آل. تو اگر آپ کو 1 سال کے بعد یہ نہیں کہنا کہ مولانا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. آپ کو آگے تو بڑھنا پڑے گا نا, کسی مولانا کو کہنا پڑے گا, کسی مولوی کو کہنا پڑے گا کہ امام حسین نے نیزے پر قرآن پڑھا ہے, میں یہ کیسے قبر میں اتر جاؤں یہ کہہ کر کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. تھوڑا سا ایکشن لیجئے, مولوی کے پاس آ جائیے, کہہ دیجئے مجھے قرآن سیکھنا ہے, انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا. فری میں سکھاتے ہیں مولانا لوگ, مگر پتہ نہیں کیا بات ہے, جو چیز فری میں ملتی ہے نا ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے. دیٹ از دا ٹرو. ہم کو ایم بی چاہیے ہوتے ہیں نا تو 1000 شلنگ سفاری کام پہ خرچ کریں گے کیونکہ ہمیں کمیونیکیشن ملتی ہے, لیکن جو چیز فری میں ملتی ہے اس کو ہم ویلیو نہیں کرتے. اس لیے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ جو مجالس سے ہوتی ہیں یہ تو چلو ہو جائے, مگر جو بھی ایجوکیشن کا سلسلہ اس میں فیس رکھ لینی چاہیے, بھلے تھوڑی سی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رکھنی ہی ہے, مگر نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز کو ہم پے نہیں کرتے اٹ از ٹوٹلی فری اور پھر ہماری مرضی ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سر مبارک ابن زیاد نے پھر بھیجا وہ ڈمسکس میں بیٹھے ہیں یزید صاحب تو کیا بولوں گا, سانپ, یزید بن معاویہ ڈمسکس میں اپنا دربار سجا کر بیٹھا ہوا ہے, انتظار کر رہا ہے امام حسین کے سر مبارک کا. 2 روایتیں سناؤں گا. ایک روایت کے مطابق اس کے تشت میں بھی جب سر حسین رضی اللہ عنہ لایا گیا نا
اس یزید نے بھی وہی حرکت کی جو ابن زیاد نے کی تھی، اپنے عصا سے امام حسین کے دندان مبارک کو ٹھک ٹھک کر کے بجایا۔ اس وقت ایک صحابی تھے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے نہ رہا گیا، آپ بھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بدبخت اپنے عصا کو دور کر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حسین کے لبوں کو چوما کرتے تھے۔ جلال آ گیا آپ کو۔ اس بدبخت یزید نے یہ انداز اپنایا۔ اور دوسری روایت سنیے گا، اور سن سکے تو سنیے گا، البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ یزید نے جب حسین کے سر کو صحانی میں رکھے ہوئے دیکھا نا، تو اس وقت ایک شعر پڑا تھا۔ اگر آپ وہ شعر سنو گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یزید کیسا بدبخت تھا۔ اس نے کہا لیت اشیاخ بدر شہدوا فزع الخزرجی، اس نے ایک جملہ کہا تھا۔ اس کے شعر کا ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، یزید بیٹے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، صحابی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ بیٹے ہیں ابو سفیان کے، ابو سفیان بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو جب یہ لوگ مکے سے آئے تھے مدینہ واقعہ بدر میں، غزوہ بدر میں، تو ابو سفیان کے جو فیملی ممبر تھے، غزوہ بدر میں مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ تو اگر ہم میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ابو سفیان پہلے مسلمان نہ تھے اور کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے نا، تو مسلمانوں نے ان کے بہت سارے فیملی ممبرز کو قتل کیا تھا، مگر ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ ان کے بیٹے معاویہ بھی مسلمان، صحابی، دونوں صحابی رضی اللہ تعالی عنہما۔ یزید بھی بظاہر مسلمان، مگر اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا امام حسین کے سر مبارک کو صحانی میں دیکھتے ہوئے، اس نے کہا کاش میرے دادے پردادے دیکھ لیتے، وہ دادے پردادے جو بدر میں مارے گئے تھے، کاش میرے وہ دادے پردادے، میرے گرینڈ فادر دیکھ لیتے وہ جو بدر میں مارے گئے تھے کہ میں نے حسین کے ذریعے نبی کے خاندان سے بدلہ لے لیا ہے۔ اس نے انتقام لیا ہے، اٹ واز اے ریونج۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کاش کہ جو بدر میں میرے دادے پردادے قتل کر دیے گئے تھے آج زندہ ہوتے، دیکھتے کہ میں نے نبی کے خاندان سے ریونج لیا ہے۔ یہ وہ شعر ہے کہ جس کے سننے کے بعد امام احمد بن حنبل، نام یاد رکھیے گا، کروڑوں حنبلیوں کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا اور فرمایا کہ یزید کافر ہے۔ غور کرو، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کافر ہونے کا فتویٰ دیں، اس کو لوگ امیر المومنین بولتے، اس کو لوگ رحمت اللہ علیہ بولتے، اس کو بولتے ہیں وہ بھی شہزادہ ہے۔ آپ نے سنے اس طرح جملے؟ دونوں شہزادے ہیں، حسین بھی شہزادے ہیں تو یزید بھی شہزادہ ہے۔ افسوس کی بات ہے، تف ہے ایسی سوچ پر، اب بھی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے۔ یزید نے اپنے بغض اور عناد ظاہر کر دیا اور کہہ دیا کہ میں نے بدلہ لیا ہے خاندان نبوت سے۔ جب یزید نے اس طرح کی باتیں کی اور یہ قافلہ یزید نے مدینے کی طرف بھیجا، تو پھر یزید نے پینترا بدلا، فوراً چینج ہونے لگا اور رونے دھونا شروع کر دیا اور کہنے لگا نہیں میں یہ نہیں چاہتا تھا، میری اجازت سے نہیں ہوا، میں نے ابن زیاد کو نہیں کہا تھا مارنے کا، میں تو چاہتا تھا کہ میرے سے کچھ بات چیت ہو جائے، کچھ ڈسکشن ہو جائے، برباد ہو جائے ابن زیاد، برباد ہو جائے ابن سعد۔ وہ مگر مچھ کے آنسو کہتے ہیں نا، کروکوڈائل کے ٹیئرز، روتا رہا کہ میں تو بے قصور ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ علماء کرام پوچھتے ہیں کہ یزید اگر صحیح تھا اور اس کی اس میں رضامندی نہیں تھی تو آخر 3 سال تک وہ یزید کرسی پر بیٹھا رہا، خلیفہ بنا رہا۔ ودن 3 ایئرس نہ تو ابن زیاد کو گورنری سے ہٹایا، نہ ابن سعد کو جیل میں ڈالا، نہ قصاص لیا، نہ سنان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا۔ یہ سنان جس نے وار کیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نیزے سے، تو نہ سنان کو پکڑا گیا، نہ ابن سعد کو پکڑا گیا، نہ ابن زیاد کو پکڑا گیا۔ وہ جو 22,000 کی آرمی تھی وہ پھرتی رہی مزے سے، بلکہ انعام و اکرام دیتا تھا، گورنری دیتا تھا، گولڈ اور سلور دیتا تھا، اور پھر پیچھے مڑ کے بولتا ہے کہ میرے کو افسوس ہے، میری تو رضامندی نہیں تھی۔ دیٹ از اے کوشچن کہ اگر رضامندی نہیں تھی کہ تمہارے پاس پاور ہے، تم خلیفہ بنے بیٹھے تھے، کیوں نہیں ڈالا ان کو جیلوں میں، کیوں نہیں لیا ان سے قصاص، کیوں نہیں ان کو قتل کیا؟
کہ جب ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ناحق شہید کیا گیا ہے تو قصاص تو بنتا ہے. اور گورنر کے پاس پاور تھا، وہ اپنا پاور یوز کر سکتا ہے. وہ تو خلیفہ بنا بیٹھا تھا، گورنر سے بھی ہائیسٹ چیئر تھی یزید کی. تو مگر یزید اس میں خوش تھا، یزید اس میں خوش تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی 3 سال ہی گزرے تھے، مگر ان 3 سالوں سے پہلے یزید کے 2 کارنامے میں بتاؤں. افسوس کی بات ہے اس کی حرکتیں کیسی تھی. جب مدینہ المنورہ یہ کاروان پہنچا نا، لٹا پٹا جس میں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مدینے میں رونا دھونا ہو گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. مدینے میں بہت زیادہ رونا دھونا ہوا. اس وقت ولید بن عقبہ تھا. یزید نے کہا کہ جو بھی حسین کے گروہ میں شامل ہوں گے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جائے. اور پھر یزید نے دیکھا کہ مکہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیونکہ مکے اور مدینے میں حجاز مقدس تھا. یہاں پر امام حسین کے چاہنے والے اہل بیت تھے، صحابہ اکرام تھے، یہ ایک جگہ جمع ہونے لگ گئے اور یزید سے بیعت کا انکار کرنے لگے. اس وقت یزید نے اپنی آرمی بھیجی تھی، آرمی بھیجی اس نے یزید نے، اور مسجد نبوی پر حملہ کیا ہے. اور آپ اگر سن سکو تو سنیے گا کہ یزید نے اپنی آرمی کو کہا کہ مدینے کی عورتیں تمہارے لیے 3 دن کے لیے حلال کرتا ہوں. اور پھر اس نے کہا یزید نے کہ اب مسجد نبوی میں جا کے حملہ کرو. 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی، نہ نماز ہوئی ہے. یہی مسجد نبوی جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں. اس مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی. اور جو پلر ہوتے تھے مسجد نبوی کے ستون، ان کے ساتھ اونٹ اور گھوڑے بندھے ہوئے تھے، وہیں پر پیشاب کرتے تھے، وہیں پہ پوپو کرتے تھے مسجد نبوی میں. اور بھی سنیے، 1700 صحابہ اکرام کم و بیش، جس میں تابعین بھی تھے، تابعین تھے اور صحابہ اکرام 1700 ان کو شہید کر دیا. اور پھر بھی بس نہ ہوا، پھر اس نے حملہ کیا مکے پر اور غلاف کعبہ کو جلا دیا. یہ اس کے بعد کے کارنامے ہیں. واقعہ ہررا پیش آ گیا. اتنے سارے برے کام کرنے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں جناب یزید تو جنتی ہے. آپ کو پتہ نہیں وہ حدیث قسطنطنیہ والی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو پہلے غزوے میں شرکت کرے گا قسطنطنیہ کے، وہ جنتی ہے. مغفور لہم کا لفظ ہے. اور کوشش کرتے ہیں کہ جنتی ہونے کی حدیث میں یزید کو کھپا دیں کہ یزید دیکھو جنتی ہے، اس نے اس غزوے میں شرکت کی تھی. پہلے تو سن لیجئے کہ یزید نے اس پہلے غزوے میں شرکت نہیں کی کہ جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، نہیں کی ہے. اور اگر مان لیا جائے کہ اس نے کی ہے، تب بھی کیا ایک دفعہ شرکت کرنے سے فیوچر کے سارے گناہ معاف ہوئے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا معاف ہو گیا؟ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھ کا وہاں پر اذان اور اقامت کو روک دینا سب معاف ہو گیا؟ کعبے کو جلا دینا سب معاف ہو جائے گا صرف اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ نیک کام کر لیا؟ تو ایسا تو نہیں ہے بھائی. اگر ایسا ہو جائے کہ ایک مرتبہ نیک کام کر لو فیوچر کی چھٹی مل جائے، تو میں اور آپ، ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے دخل الجنہ، وہ جنتی ہے. تو پھر میرے اوپر آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے کہ مولانا بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا، رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنتی ہوں، اب میں جو چاہے کروں، نمازیں نہ پڑھوں، روزے نہ رکھوں، فلمیں ڈرامے گانے باجے رشوت سب کروں، کیونکہ میں جنتی ہو گیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا میں نے. ایسا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہر طرح کے میجر اور مائنر سن سے بچانا ہے. اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یزید اس جنگ میں شریک ہی نہیں ہوا، اور اگر مان لیا جائے کہ اس سے غزوے میں شریک ہوا بھی تھا، آیا بھی تھا، تو بھی وہ جنتی نہیں، کیونکہ اس کے بعد کے اعمال اس کے ایسے کالے کرتوت ہیں کہ جن کی معافی نہیں ہو سکتی. اس یزید کی حرکت ہے. 3 سال ہی گزرے، ود ان 3 years. ایک روایت میں ملتا ہے کہ یزید کو کسی عورت سے عشق تھا. اس عورت نے اس کو، یزید کو تنہائی میں ایسی جگہ بلایا جہاں پہ اس کا کوئی عسکری ساتھ نہیں تھا، کوئی عسکری نہیں تھا، جنگل میں بیابان میں بلا لیا. اور یزید کی عادت تھی یہ شراب پیتا تھا، وائن الکوہل ڈرنک کرتا تھا، اور عورتوں میں اس کو بہت مزہ آتا تھا. تو اس عورت نے اس کو اکیلے میں بلایا اور اپنے پاس سے خنجر نکالا اور اتنے وار کیے کہ یزید اسی وقت مر گیا، اور اس کی ڈیڈ باڈی کو وہیں پہ چھوڑ دیا 3-4 دن تک. اور جو اس کے عسکری تھے، جو اس کے منسٹر تھے، وہ پھر ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور پھر اس کو دیکھا کہ بدبو آ رہی ہے اس کے بدن سے،
اور زمین میں کھڈا کھود کے وہیں پہ دفنا دیا. اور ایک روایت کے مطابق اس کو ایک مرض لگا تھا, پین تھا اس کے پیٹ میں, اور اس پین کی وجہ سے یہ چند دنوں کے اندر ہی مر گیا, ود ان 3 ایئرس, کیونکہ 61 میں یہ واقعہ ہوا, 64 کے اندر یہ دنیا سے چلا گیا. کیا ملا اس کو؟ 3 سال تک, 3 سال کے اندر کہانی ختم. مگر ابن زیاد گورنر بن کے بیٹھا ہوا تھا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. جو ظالم کر رہے ہیں اللہ سب جانتا ہے, سب جانتا ہے. اب ذرا سنیے گا کہ جب یزید تو مر کھپ گیا, اپنی ہی موت مر گیا یا اس عورت نے مار دیا, اور اس کی قبر بھی نہیں ہے. آج پورے دمشق میں اس کی قبر نہیں ملتی یزید کی. دمشق ملک شام کا ایک سٹی ہے, دمشق بولتے ہیں جس کو, اور میں وہاں 2005 اور 2006 میں دمشق میں تھا. تو میں کسی سے میں نے پوچھا کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ یزید کی قبر کہاں ہے, وہاں کے جو عرب ہیں, عربی بولنے والے. تو مجھے وہ ایک ایسی جگہ لے گئے کہ ایک دکان تھی, بند دکان, اور اس کا جو فرش تھا وہ بھی کالا, اس دروازہ بند تھا. اس نے کہا کہ یہاں پر یزید کی قبر ہے. ایک کالی دکان بند ہے, قبرستان بھی اس کو نصیب نہیں ہوا ہے, یعنی مقبرہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی جا کے کوئی فاتحہ پڑھتا ہو. اس کو قبر ملی بھی تو قبرستان سے باہر ملی ہے, مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہیں دفنایا گیا وہ. ایسا بدبخت. جب 67 آیا, 61 کا واقعہ کربلا 61 کا ہے, 67 آفٹر ہجرہ, مختار ثقفی, نام یاد رکھیے گا, مختار ثقفی, اس نے اپنی آرمی کے ساتھ حملہ کیا, کوفے پر حملہ کیا, اور حملہ کرنے کے بعد کامیابی حاصل کی. اور اس نے 22,000 لوگ, 22,000 لوگ جو میدان کربلا میں شریک ہوئے تھے اور شہادت امام حسین میں انہوں نے حصہ لیا تھا, ان کو چن چن کے مارا. اس نے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا تھا. خولی بن یزید جس نے امام حسین کے سر مبارک کو کاٹ کر لے کر آیا تھا, اس نے خولی بن یزید کو بلایا, مختار ثقفی نے, اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے, اس کے دونوں پاؤں کٹوا دیے. اس کے بعد اس کو لٹکا دیا, ہینگ آؤٹ کیا, ہینگ اپ ٹو ڈیتھ. اس کے بعد فائر کے اندر پھینک دیا خولی بن یزید کو. اور وہ جو 22,000 اور ایک روایت کے مطابق 6,000 جو آرمی تھی یزید کی, ابن زیاد کی, ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے مارا تھا اس نے, کسی کو نہیں بخشا, چن چن کے. صرف یہ کسی سے سن لیتا تھا نا کہ میدان کربلا میں یہ بندہ بھی تھا, اس کو مروا دیتا تھا یہ مختار ثقفی. اور پھر اس نے ابن زیاد کے ساتھ کیا کیا, جس کے کمانڈ پر یہ سب کچھ ہوتا تھا. دیکھو اللہ کی طرف سے کیسا ہوتا ہے. 67 آفٹر ہجرہ عاشورہ کا دن تھا, 10 محرم الحرام, 67 عاشورہ کا دن ہے, اور وہی میدان کربلا ہے. اسی میدان کربلا میں ابن زیاد کو کھڑا کیا مختار ثقفی نے, اور اسی میدان کربلا کے اندر ابن زیاد کو بھوکا پیاسا قتل کر دیا. اسے کہتے ہیں ہسٹری ریوائز ہوتی ہے. یہی عاشورہ کا دن تھا, یہی میدان کربلا تھا, وہی نہر فرات تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا پیاسا شہید کیا تھا ابن زیاد نے. اللہ کی طرف سے کیسی پکڑ ہوتی ہے کہ ود ان 6 ایئرس, 67 آفٹر ہجرہ, سیم ڈے عاشورہ کا دن, سیم پلیس, وہی نہر فرات ہے, اور ابن زیاد ختم ہو گیا. کچھ بھی نہیں بچا, نہ کرسی بچی, نہ دولت ملی, نہ شہرت ملی, مر کھپ گئے, کوئی نام لینے والا نہیں. لیکن خدا کی قسم بظاہر امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ جیت گیا, مگر قیامت تک آنے والے مسلمان بتاتے رہیں گے کہ اصل میں کامیابی یزید کی نہیں ہے, وہ تو مر کھپ گیا, اس کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں, اپنے بچوں کا نام اس کے نام پر رکھنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں. اگر کامیابی ملی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہے, شہداء کربلا کے حصے میں آئی ہے. میسج کیا ہے؟ میسج 2 تو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا کہ ہم نماز پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, مگر یہ تو مسلمانوں کے لیے میسج ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف مسلمانوں کے نہیں ہے بھائی. اگر آپ جا کے سرچ کرو تو ہندو بھی بولتے ہیں کہ حسین ہمارا ہے, ہندو کہتے ہیں حسین ہمارا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ سب یہ مانتے ہیں کہ 1400 سال پہلے امام حسین نے ایک لڑنے کا حوصلہ دیا, ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ دیا, باطل سے ٹکرانے کا حوصلہ دیا. ورنہ امام حسین چاہتے تو کمپرومائز کر لیتے, فرماتے ٹھیک ہے بھائی تو خلیفہ, مجھے بتا مجھے کون سی کرسی ملے گی, مجھے کہاں کی گورنری ملے گی, مجھے کہاں کا منسٹر بنائے گا. امام حسین چاہتے
تو بڑی سے بڑی چیئر مل سکتی تھی، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اگر آج میں جھک گیا کرسی کے لیے، دولت کے لیے، تو قیامت تک آنے والے ظالم کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، باطل کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، کمپرومائز کریں گے، اپنا پرسنل بینیفٹ دیکھیں گے کہ مجھے کیا ملے گا، باقی سب بھاڑ میں جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو میسج دیا کہ اگر ظالم ہے تو کمپرومائز نہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، باطل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارا کھڑا ہونا، تمہارا دنیا سے چلے جانا، تمہارے آنے والے لوگوں کو قیامت تک کے لیے اٹھا دے گا۔ یہ میسج ہمیں ملتا ہے۔ اس میں ہمیں بھی سمجھ میں آنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کا ہاتھ نہیں روکتے، ہم اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، یار ہمارا کام چلتا رہے، ہمارے انکم ہوتی رہے، ہماری ارننگ ہوتی رہے، بھلے کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو ہو، ہم کبھی ظالم کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے، ظالم کو وربلی نہیں روکتے۔ کوئی ظلم کرتا ہے تو بھلے کرتا چلا جائے۔ امام حسین کا میسج یہ نہیں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں اور ظالم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنا سارا ہی کا خانوادہ لٹا دیا، اپنی جان دے دی، اپنا گھر بار دے دیا، اپنے ننھے منع حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے جان دے کر چلے گئے، شہید ہو گئے، اپنے بچوں کو شہید کروا دیا۔ میں اور آپ اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیٹ از مائی لاسٹ کوشچن۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ سال میں ایک دفعہ جمع ہو گئے، محرم کی مجلس کر لی، نیاز آئی، قصیدے سنے، مولانا کا واعظ سنا، پھر اگلے سال۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دی ہے، گھر بار دیا ہے، بچے کٹوا دیے اس دین کی خاطر۔ بھئی میں نے یہ کیا کیا ہے اور آپ نے کیا کیا اس دین کے لیے؟ کیا کیا ہے؟ ہم اپنا وقت نہیں دیتے۔ سوری ٹو سے مجھے کئی مرتبہ سنی مسلم انجمن کے ممبر بولتے مولانا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت سارے کام سنی مسلم انجمن کے ایسے رک جاتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ اپنی کمفرٹ سے ٹائم دیتے ہیں۔ پوچھ بول دیں گے چیئرمین صاحب کبھی وہ میٹنگ بلاتے تو چیئرمین صاحب کو یہ بول دیتے ہیں ابھی ہم لوگ فری نہیں ہیں، آپ ڈے چینج کرو، وقت چینج کرو۔ ماشاءاللہ پھر بھی یہ لوگ ٹائم دیتے ہیں، فی سبیل اللہ۔ ان کے ممبران، چیئرمین، یہ لوگ پھر بھی ٹائم دیتے ہیں، مگر جو ٹائم نہیں دے رہے ان سے کوشچن ہے۔ میں اپنے آپ سے سوال کروں، ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اگر ابھی تک کچھ نہیں کر رہے تو کچھ تو کیجئے، بلکہ چیئرمین صاحب سے آگے خود پوچھیں کہ میرے کو بتائیں میں مسجد کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ دین کا کام ہے نا، میرے لیے بتائیں میں دارالعلوم کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہی ضروری نہیں ہے کہ چیئرمین صاحب بولیں تمہیں میں کرسی دوں گا، ممبر بنو۔ ممبرشپ وی ڈونٹ نیڈ اینی ممبرشپ، آپ والنٹیئر بن جائیں۔ آپ چیئرمین صاحب کے پوچھیں مجھے کوئی کام تو بتاؤ، چیئرمین صاحب بتا دیں گے یہ ہمارا پلاٹ ہے 15 ملین مانگ رہا ہے، یار اس کا ڈونیشن ہی جمع کر کے لے آؤ نا، بھلے ساری زندگی لگا دو، 10 سال لے لو۔ اب کوئی بندہ اگر چیئرمین صاحب سے پوچھے نا تو چیئرمین صاحب بولے یار بھلے تو 10 سال لے لے، مجھے 10 سال میں یہ 15 ملین اس وقت تو بڑھ جائیں گے، لیکن اس کا کم سے کم اتنا ڈونیشن لے کر آ جائے کہ یہ پلاٹ میں خرید کے مسجد کو بڑھا دوں۔ تو آپ ڈونیشن کے لیے چیئرمین صاحب سے پوچھ لیں، مسجد کا کوئی کام لے لیں، دارالعلوم کا کوئی کام لے لیں، مزیرہ کے اندر دارالعلوم ہے، مسجد ہے، وہاں کا کوئی کام لے لیں۔ آپ کی جو بھی اسکل ہے، اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں تو اس میں آپ اپنی سروس دے سکتے ہیں، اگر آپ آرکیٹیکٹر ہیں تو اس میں آپ اپنی سروس دے سکتے ہیں۔ آپ کو جو بھی آتا ہے آپ اپنے آپ کو پیش کریں اس نیت سے کہ امام حسین نے اپنا گھر بار، اپنی جان اور اپنے بچے اپنے نانا کے دین پر قربان کر کے یہ دین ہم تک صحیح و سالم پہنچایا ہے۔ میں بھی اپنا حصہ ڈال دوں تاکہ کل کو کہہ سکوں کہ میں بھی یا حسین کہنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گر کا گر سب سپرد خدا کر دیا، اس
ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس سوہانی گری چمکاتے کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سرود پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں تشریف رکھیے. اچھا، دعا سے پہلے ایک اور اہم بات ہے. مختار ثقفی جس نے شہدائے کربلا سے بدلہ لیا اور ابن زیاد کو بھی قتل کر دیا اور خولی بن یزید کو بھی کر دیا، پھر مختار ثقفی کا کیا ہوا؟ تو ایسا نہیں سمجھیے گا کہ مختار ثقفی کو اسلامک ہیرو تھا. ہی واز مسلم بٹ دین ہی بیکیم نن مسلم. مختار ثقفی اس نے ہی کلیم دیٹ ہی از اے پروفٹ. تو مختار ثقفی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا. ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے مختار ثقفی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. اور پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کی خدمت لیتا ہے. مگر دار و مدار خاتمے کا ہے کہ کوئی چاہے ساری زندگی اچھا کام کرتا رہے، مگر اگر کافر مرے گا تو وہ کافر ہی ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو دار و مدار موت پر ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے یا بغیر ایمان کے جاتا ہے. تو مختار ثقفی اس نے دعوی نبوت کیا تھا، اپنے آپ کو نبی کہا تھا، لہٰذا یہ کافر مرا تھا. تو اس کو کوئی اچھا نہ سمجھے، اللہ نے اس سے یہ کام لینا تھا، بدلہ لینا تھا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین مالک و مولا، ہماری اس آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرما. اے مالک و مولا، ان تمام تر محرم کی مجالس میں ہماری حاضری کو قبول فرما. الہ العالمین اس مجالس محرم کی برکت سے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین مالک و مولا، اس مجالس محرم کی برکت سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما. ہمارے ماں باپ کی تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. الہ العالمین اس مجالس محرم کی برکت سے شہدائے کربلا کا ذکر ہوا،
ذکر امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا، مولا اس ذکر بابرکت کے وسیلے سے مولا ہمیں قرآن سے محبت دے دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن پڑھ کر عمل کی توفیق دے دے۔ الہ العالمین مالک و مولا اس مجالس محرم کی برکت سے، ذکر شہادت حسین کی برکت سے اگر ہم میں سے کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دے مولا، مقروض کر دے تھے خلاصی دے دے، بیمار صحت کامل عاجلہ دے دے، بے روزگار رزق حلال دے دے، صاحب روزگار رزق حلال میں برکتیں دے دے، بے اولاد ہے مولا اولاد نرین عافیت سے دے دے، صاحب اولاد ہے اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین مالک و مولا ہماری سنی مسلمن انجمن کے چیئرمین صاحب اور جو بھی ممبران ہیں یہ ہر طرح سے تیری راہ میں کوششیں کرتے ہیں مولا، ان کی کوشش کو قبول فرما، الہ العالمین ان کے مددگار پیدا فرما۔ الہ العالمین مالک و مولا حاضرین کے دلوں میں بھی جو بھی جائز تمنا ہیں خواہشات ہیں مولا آج کی اس مجلس کی برکت سے پوری فرما دے۔ اے مالک و مولا جنہوں نے بھی اس مسجد میں جس طرح سے تعاون کیا ہے، مجالس میں تعاون کیا، نیاز میں تعاون کیا، اے مالک و مولا ان کو دنیا میں بھی شاد و آباد رکھ اور آخرت میں بھی اس کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابن سعد کا کیا ہوا؟ ابھی میرے بیٹے نے مجھ سے سوال کیا کہ ابن سعد کا تو آپ نے بتایا نہیں، تو ابن سعد کو بھی مختار ثقفی نے قتل کروا دیا تھا۔